آمنہ اپنے کمرے میں گٹار بجا کر اسکول میں ہونے والے مقابلے کی تیاری کر رہی تھی۔ گٹار بجاتے ہوئے آمنہ کو 2 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ گھر میں صرف آمنہ اور اس کی امی تھے، کیونکہ اس کا بڑا بھائی اور اس کے بابا کام کی وجہ سے شہر سے باہر جا چکے تھے۔ ان کے گھر میں ایک نوکرانی تھی جو کہ چند دن پہلے چھت سے گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی تھی۔ آمنہ کی ماں نے کہا، بیٹا سو جاؤ، اب رات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ آمنہ نے کہا، امی مجھے آدھا گھنٹہ اور پریکٹس کرنے دو، میں اسکول میں ہونے والے مقابلے کے لیے بہت پریشان ہوں۔ آمنہ کی ماں نے کہا، اچھا تم 10-15 منٹ اور پریکٹس کر کے سو جانا۔ آمنہ کی ماں اپنے کمرے سے چلی گئی اور آمنہ کمرے میں گٹار بجا کر اکیلی پریکٹس کر رہی تھی۔ 10-15 منٹ کی بجائے آدھے گھنٹے تک گٹار بجتا رہا۔ آمنہ کی ماں دیکھتی رہی کہ کب اس کی بیٹی گٹار بجانا بند کرے گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد آمنہ اپنی ماں کے کمرے میں آئی۔ کمرے کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آمنہ کی ماں نے سوئے ہوئے لائٹ آن کی اور پوچھا، بیٹا ابھی تک سوئی نہیں؟ تو آمنہ نے کہا، اماں جان آج میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ آمنہ کی ماں نے کہا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو آمنہ نے کہا، امی جان ہماری نوکرانی کی اچانک موت سے مجھے اکیلے کمرے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ ویسے بھی مجھے اپنے گھر کے ہر کونے میں اس نوکرانی کی آتما دکھائی دیتی ہے۔ یہ سن کر آمنہ کی ماں نے کہا، آ جاؤ میرے ساتھ سو جاؤ۔ آمنہ کی ماں نے لائٹ آف کر دی اور دونوں ماں بیٹی سو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے گٹار بجنا شروع ہو گیا۔ آمنہ کی ماں بڑی پریشان ہو گئی کہ اب کون گٹار بجا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آمنہ کی ماں کے فون پر ایک میسج کی گھنٹی بجتی ہے۔ جب آمنہ کی ماں میسج پڑھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ خوف سے کانپنے لگتی ہے کیونکہ اس میسج میں لکھا ہوتا ہے، امی جان میں نے اپنی پریکٹس پوری کر لی، اب میں سو رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ آمنہ کی ماں خوف سے جب لائٹ آن کی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی نوکرانی کی آتما اس کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں بے حد سرخ، بکھرے ہوئے بال اور اس کے جسم سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔